مذہب کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے جہاں تک میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے تو قرآن مجید ہمیں واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں وہی شخص باعزت ہوتا ہے اور اسی کی عزت ہوتی ہے کہ جو قوانین کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جو معاشرہ ہوتا ہے اس معاشرے میں مختلف خیال کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر معاشرے کو تقسیم کر دیا جائے اور تفریق معاشرے میں پیدا کر دی جائے تو معاشرے کا جو سکون ہوتا ہے اور جو امن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے معاشرے کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ رنگ کی بات کی ہے، نہ نسل کی بات کی ہے، نہ مذہب کی بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھی تم تقویٰ اپنی ذات کے اندر پیدا کرو۔ جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ پاکستانی معاشرے میں جو تفریق موجود ہے اس کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو عامل اور سبب ہے وہ ہرگز مذہب کی بنیادی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی مذہب بھی انسان کو تفریق کی اجازت نہیں دیتا، غیر مساوی سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب جو ہے وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ تم انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کا احترام کرو، یعنی کبھی رنگ کو، نسل کو، کبھی مذہب کو بیچ میں نہ آنے دو۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی غیر مسلم سے اگر زیادتی تم کرو گے تو کل قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے کھڑا ہوں گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں مسیحی جو لوگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہندو جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں اور مختلف شعبوں میں وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کو نہیں بدلا۔ ہمارے گھروں میں برتن بھی ان کے جدا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں جو ہے مسیحی ہے، یہ اس کے برتن ہیں۔ مسیحی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، ہم عیسائی کہتے ہیں۔ حالانکہ عیسائی جو لفظ ہے یہ مسیحی پسند نہیں کرتے اس لفظ کو کہ ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن آپ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہندو معاشرے میں جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں برہمن بھی ملتے ہیں، وہاں پر ہمیں کشتری بھی ملتے ہیں، شودر بھی ملتے ہیں۔ اب جو آج ہمیں جو طبقہ کرسچینٹی کا ملتا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو کسی دور میں شودر تھا، یعنی ہندو مذہب پر عمل کرنے والا تھا، ہندو تھا۔ ہماری یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جی فلاں جو سا ہے غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ہم دوسرے کو مسلمان کرنے چاہتے ہیں اپنی تقریروں سے، اپنے خطابات سے، اپنے گفتگو سے۔ اور اب تو خیر وہ چیز بھی ہمارے ہاں موجود نہیں رہی، وہ جو ہماری تقریریں ہیں، خطابات ہیں، اب تو وہ بھی ہیٹ سپیچز بنتی چلی جاتی ہیں کہ ان میں بھی ایک تفریق جو سی ہے ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے۔ خاص طور پر سندھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لڑکیاں جو سی ہیں وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، ہندو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ ایسے بہت سے کیسز میڈیا پہ آتے رہتے ہیں اور ہم اخبارات میں اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فری ول کے ساتھ اسلام قبول کریں وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس نہج پہ ہوگا کہ ان کو فری ول دے گا۔ یعنی جب ایک بچی جو سی ہے وہ ہندو ہے یا وہ مسیحی ہے، جب وہ بچپن سے دیکھتی ہے کہ مجھے کرسی پر یا مجھے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا جاتا یا صوفے پہ نہیں بیٹھنے دیا جاتا، مجھے زمین پہ بٹھایا جاتا ہے، میرے برتن علیحدہ ہوتے ہیں، میرا گلاس علیحدہ ہوتا ہے، میرا کپ علیحدہ ہوتا ہے، میری چائے علیحدہ، ہر چیز علیحدہ میری ہوتی ہے۔ جب وہ شروع سے دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے مسلمانوں کا، مسلم معاشرے میں اگر مسلمانوں کا سٹیٹس لینا ہے، اس معیار کی زندگی گزارنی ہے اور خوشحال ہونا ہے، اور میں نے اکثریت جو میجورٹی ہے یعنی مسلم جو رہنے والے ہیں لوگ، اگر ان کی نظر میں عزت کو پانا ہے، تو اگر ان میں میں نے انٹرج ہونا ہے، ان میں نے شامل ہونا ہے تو پھر مجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اب اس کے پیچھے جو عوامل نظر آتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ اللہ اس سے واقف ہے۔ لیکن اگر ہم ظاہری اسباب اور عوامل پر ہم توجہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا جو عامل ہمیں نظر آتا ہے، عنصر نظر آتا ہے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو بچپن سے دیکھ رہی ہے، ڈسکریمنیشن کو دیکھ رہی ہے معاشرے میں، اب وہ اسی لیے اسلام قبول کرتی ہے تاکہ میں مسلم معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں ایک باعزت زندگی میں بسر کر سکوں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں بحیثیت طالب علم کے اور بالکل خالی ذہن ہو کر،
قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد پھر آپ کی نظر میں کوئی تفریق نہیں رہتی. پھر آپ جس طرح ایک مسلمان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہی آپ ایک مسیح کا بھی احترام کرتے ہیں، کہ یہودی کا بھی، کہ ہندو کا بھی احترام